الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اور ہر جمعہ کو پڑھتے ہی ہیں، یہ آیت ہے سورۃ المؤمن کی۔ سورہ مؤمن آتی ہے پارہ 24 میں، اور آیت نمبر 60 ہے سورۃ المؤمن۔ تو ایک ہے سورہ مومنون اور ایک ہے سورہ مؤمن، دونوں مشابہت ہو جاتی ہے۔ سورہ مومنون تو پارہ 18 میں قد افلح المؤمنون، اور سورہ مؤمن یہ پارہ 24 میں ہے، سورہ نمبر 40 ہے اور آیت نمبر 60 ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ روز ہی کرتے ہیں ہر جمعہ کو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، دونوں ہم سے مانگو۔ ادعونی استجب لکم ان الذین، آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو لوگ میری عبادت کرنے سے اور مجھ سے مانگنے سے تکبر دکھاتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، ہیں محتاج فقیر۔ بھائی انسان کیا ہے؟ فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی وانتم الفقراء، بے نیاز و مستغنی تو اللہ ہے، باقی سب فقیر ہو، اللہ کے سراپا محتاج ہو، ہر وقت محتاج ہو، ہر چیز میں محتاج ہو۔ فقیر اور مانگے بھی نہیں، یہ کون سا فقیر ہے؟ اللہ کا فقیر ہے انسان، انسان کا نہیں، اللہ کا فقیر، اللہ کا محتاج، ہر چیز میں محتاج، اپنی پیدائش میں محتاج، اپنے پڑھنے میں محتاج، جی اپنی زندگی میں، اپنی موت میں، اپنے سونے میں، اپنے کھانے میں، پینے میں، ہضم کرانے میں، کہاں محتاج نہیں ہے اللہ کا؟ ہر جگہ تو محتاج ہے۔ ادعونی استجب لکم، اور فرمایا ان الذین یستکبرون، جو لوگ تکبر دکھاتے ہیں، یستکبرون مانے تکبر کرتے ہیں، کس سے؟ ان عبادتی، میری عبادت کرنے سے، مجھ سے دعا مانگنے سے، دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ ان عبادتی، تو کیا کریں گے ان کو؟ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ایسے ہی لوگوں کو تو ہم جہنم میں داخل کریں۔ اللہم احفظنا منہ۔ دیکھیے اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے مانگے اور مانگتے رہیں، ہر ضرورت کو مانگے۔ اللہ ہی ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے سے خوش ہوتا ہے، باقی کوئی اور ایسا نہیں۔ اگر آپ بار بار مانگیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، جی ایک دن آئے دے دیا 10 روپے، دوسرے دن پھر آ گئے، شام کو پھر آ گئے، پھر دے دیجئے، تو کیا کریں گے؟ تمہارا دھندا ہو گیا، روز دیکھو جب چلے آ رہے ہو، یہی تو کہیں گے عاجز آ کر۔ لیکن اللہ کی شان یہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو اور بار بار مانگو، جو جتنا مانگتا ہے اتنا اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو جتنا نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ انسانوں کا معاملہ اس کے بالکل الٹا ہے، آپ ان سے زیادہ مانگیے گا تو ناراض ہو جائیں گے، اور نہ مانگیے کچھ تو خوش رہیں گے۔ آج جو دعا ہم لوگ سیکھیں گے وہ دعا ہے پارہ 15 کی، سورۃ الاسراء، پارہ 15، سورہ نمبر 17، سورہ نمبر 17، 15 پارے میں آتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے والے، سورۃ الکہف سے پہلے، اور آیت نمبر 80 ہے، آیت نمبر 80 ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، دیکھیں بہت اہم دعا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ دعا مل گئی بھائی؟ دیکھیں، اور یہ دعا بھی شروع ہو رہی ہے قل سے، اور یہ دعا سکھائی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پر۔ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی۔
حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے، اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ بغیر ہجرت کے اب کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا، اتنے زیادہ سنگین اور آپ کے خلاف پورا مکہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کے واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں، ذرا وہ ایک نظر دیکھ لیں تو دعا اور اچھی سمجھ آئے گی، یہ اس سے پہلے آیتیں ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 73 دیکھیں ذرا، 73 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب تھا کہ آپ کو یہ مکہ کے لوگ اس وحی سے ہٹا دیں جو آپ کی طرف ہم نے کی ہے۔ اس وحی سے کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ ہٹا دینا چاہتے تھے۔ جھگڑا ہی کس کا تھا بھائی؟ قرآن کا۔ جھگڑا کس کا تھا؟ قرآن کا۔ قرآن ہٹا دیجیے، کوئی جھگڑا نہیں۔ سارا جھگڑا ان کا کس سے اور کس دن سے شروع ہوا؟ جس دن قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس دن سے جھگڑا شروع ہوا۔ پارہ 7 میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے پیغمبر یہ آپ کو تھوڑے جھٹلا رہے ہیں؟ ارے آپ کو تو صادق امین کہتے تھے قرآن نازل ہونے سے پہلے، آپ کو تھوڑے جھٹلا رہے، آپ کو کہاں جھٹلا رہے؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم اللہ کی آیتوں سے جھگڑا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے مخالف ہیں آیتوں سے۔ مسئلہ تو یہاں ہے، دیکھیے اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے بھئی، اللہ کو ہماری اور آپ کی عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ جو کچھ اللہ حکم دے رہے ہیں قرآن میں بطور آزمائش ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، بس آزمائش ہے۔ ورنہ اللہ کو نہ ہماری نماز کی ضرورت بھائی، نہ ہمارے روزے کی ضرورت، نہ ہمارے ذکر کی ضرورت، وہ مستغنی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ وہ اللہ کوئی ہماری عبادت کی وجہ سے ہے نعوذ باللہ؟ جیسے لوگ اعلیٰ درجے پر اور عہدے پر پہنچ گئے ہمارے ووٹوں کی وجہ سے، تو ایسا تو ہے نہیں۔ وہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ جو کچھ بھی وہ حکم دیتا ہے وہ بطور آزمائش کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، بس اتنا ہی دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر اتنا زور لگایا ہے انہوں نے، دراصل یہ اوحینا الیک، یہ جو وحی ہم نے کی ہے آپ کی طرف، اس سے آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں، ہٹا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بات نہ کیجیے اور چاہے جو بات کیجیے، یہ بات نہ کیجیے۔ آج بھی جو شیاطین الانس ہیں، انسانی جو شیطان ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ بات نہ کرو چاہے جو باتیں کرو۔ وہ سنیں گے غور سے، عجیب عجیب بکواسات آپ سنیں گے، لوگوں کی بکواس سنیں گے قرآن کے خلاف۔ ہیں مسلمان، اگر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم واقعی میں مسلمان ہی رہ کر جینا چاہتے ہو اللہ کی نظر کے مسلمان، تو قرآن کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سچے مسلمان بھی ہو جاؤ، تمہارے پاس قرآن بھی نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں کے ہوٹل لسٹ میں ہو مسلمان، دنیا تمہیں مسلمان مانے تو مانے، اللہ تمہیں مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں جب تک تم قرآن کے قریب نہیں آؤ گے۔ سیدھی سچی بات۔ اور کیا چاہتے تھے مکہ کے لوگ؟ لتفتری علینا غیرہ، آپ ہم پر افترا کریں، یعنی جو بات ہم نے نہیں کہی ہے وہ ہماری طرف سے کہہ کر بیان کریں۔ یہ نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور جس دن آپ اللہ کے خلاف وہ باتیں کرنے لگے جو اللہ نے نہیں کہا ہے اور جو کہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے، تو اِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اس دن آپ کو خلیل اور دوست بنا لیں گے۔ خلیل مانے دوست۔ خلیل الرحمن کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا اللہ نے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ سب سے اونچا درجہ دوستی کا، سب سے اونچا درجہ خلت کا ہے، خلیل الرحمن ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور آگے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، یہ مکے کے حالات بیان ہو رہے ہیں چونکہ اگلی دعا آپ کو سمجھنا ہے۔ اتنے سخت حالات تھے کہ اس کے بعد ہی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعا سکھائی۔ ہجرت کرنا ہے، دعا سکھا دی پہلے، یہ دعا کرتے رہو، ہجرت بالکل قریب ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے ہیں پیغمبر، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو حالات چونکہ اتنے سنگین تھے کہ آپ کچھ نہ کچھ تو مائل ہو ہی جاتے ان کی طرف، کچھ سمجھوتا کر ہی لیتے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، چلو تمہاری بھی کچھ مان لیتے ہیں، کچھ کر لیتے آپ ضرور، لیکن ہم نے آپ کو کیا رکھا؟ ثابت قدم رکھا اس قرآن پر، ہٹنے نہیں دیا ہم نے۔ یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہمارا انعام ہے۔
اور اگر سنیے ذرا، اور اگر آپ ذرا سے بھی اس قرآن سے ہٹ گئے ہوتے اور کچھ اس کے خلاف باتیں کرتے یا اپنی باتیں کرتے لوگوں سے، تو جانتے ہیں کیا کرتے ہم؟ سنیے، اذا لأذقناک، پھر ہم آپ کو ذائقہ چکھاتے، اذقناک کل نفس ذائقۃ الموت سے، اذا لأذقناک، پھر ہم آپ کو ذائقہ چکھاتے کس کا؟ ضعف الحیاہ و ضعف الممات، اس زندگی میں بھی عذاب دیتے آپ کو، مرنے کے بعد بھی عذاب کرتے آپ کو۔ اللہ اکبر! کس کو کہا جا رہا ہے؟ اور کس سے ہٹنے پر؟ قرآن سے ہٹنے پر اور اس کے خلاف کوئی بھی بات کرنے پر ہم آپ کو ضعف الحیات، اس زندگی میں بھی ضعفہ معنی دگنا عذاب دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب دیتے اگر آپ اس قرآن کے خلاف ذرا بھی ہٹ گئے ہوتے یا کوئی بات کرتے ہمارے خلاف۔ اور پھر آگے فرمایا ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار اور نصیر نہ پاتے آپ، جو آپ کو چھڑا لیتا عذاب سے۔ ہم لوگ اصل میں اس کتاب کو جانے ہی نہیں ابھی کہ ہے کیا۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور ان کی تو پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کو سرزمین مکہ سے، سرزمین مکہ سے کیا کر دے؟ اکھاڑ دے، جڑیں اکھاڑ دیں آپ کے اور آپ کے ماننے والوں۔ جانتے ہیں ادھر یہود و نصارہ کیا کہنے لگے تھے معلوم ہے؟ جب یہ حالت دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہنے لگے دیکھو بھائی، صحیح بڑے گوڑو گھنٹال تو وہی دو تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کہتے تھے دیکھو کانو ہودن او نصارا تہتدوا، پہلے بارے میں گزر چکا ہے، یا تو تم لوگ یہودی بن جاؤ تب ہدایت پاؤ گے، یا تو نصرانی، کہتے تھے تم لوگ نصرانی بن جاؤ تب ہدایت پاؤ، جیسے اپنے اپنے فرقے کے ہر آدمی کہتا ہے نا، ویسے وہ بھی کہتے ہیں۔ دیکھا حالات بہت ہی خراب ہیں تو یہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو یہودی بن جاؤ گے سب لوگ ہدایت پا جاؤ گے، ادھر ادھر بھٹکو نہیں، یہودی بن جاؤ۔ اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ سب لوگ نصرانی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور بڑھ کے کہتے تھے، پہلے پارے میں اور بھی نقل کیا، پہلے پارے میں ساری انہی کی باتیں تو الٹی سیدھی باتیں ہی تو نقل کی اللہ نے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہتے تھے جنت میں تو جائیں گے ہی نہیں سوائے یہودی کے اور سوائے نصرانی۔ یہودی کہتے تھے جنت کے ٹھیکیدار کون ہے؟ صرف یہودی۔ اور نصرانی کیا کہتے تھے؟ جنت کے ٹھیکیدار کون؟ نصرانی۔ جیسے آج سارے لوگ کہتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ کہتے ہیں جنتی تو خالی ہم ہیں، وہی بات، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، ان کی آرزویں ہیں بس، اور کچھ نہیں، اس کے پیچھے کچھ ہے نہیں، خالی آرزو ہے، تمنا ہے ان کی، تلک امانیہم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے وہ دونوں؟ اپنے بارے میں تو یہ کہا کہ ہدایت پانا ہو تو یہودی بن جاؤ، ہدایت پانا ہو تو نصرانی، کیا کہتے ہیں؟ نصرانی بن جاؤ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہتے تھے ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، دیکھو اگر ہدایت کی طرف آنا ہو تو یہودی نصرانی بننا ہے، اور اگر نہیں آنا ہے تو نئے دین کی طرف مت جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے، اسی پر باقی رہنا، اس لیے کہ تم لوگ وہیں ٹھیک ہو۔ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں۔ بہت سے لوگوں کے جو ہے منہ کھولتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ اس لیے میں آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ اپنی طرف سے نہیں، یہ سب قرآن میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ پھٹ سے زبان کھولیں گے کیا کہیں گے؟ باتیں جی اپنی طرف سے ہوتی ہیں، کہاں سے اپنی طرف سے ہو رہی ہیں؟ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا کہتے تھے؟ ان سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بہتر تو مشرکین مکہ اپنے ہی دین پر ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، وہ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے یہود و نصارہ کہ کیا کہنے لگے؟ ان سے بہتر تو کون ہے؟ مشرکین مکہ ہیں، شرک پر ہی ٹھیک ہیں۔ اللہ اکبر! تو کیا کہا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو لیستفزونک من الارض، سرزمین مکہ سے اکھاڑ دینا چاہتے ہیں، لیخرجوک، آپ کو ہلا دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو نکال دیں وہاں سے۔ لیخرجوک منہا، اخراج، خروج، خرجہ مانے نکلنا، آپ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اور وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ آپ کو نکال دیں گے جس دن نا، یہ بھی وہاں نہیں رہنے پائیں گے۔ یہ جو زندہ ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہ آپ ان کے درمیان چونکہ موجود ہیں، اس لیے عذاب ہم ان پر نازل نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن آپ نکلیں گے اسی دن ان کے عذاب کا
وقت شروع ہو جائے گا، حالات ان پر ہم بھیجنا شروع کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب پیغمبروں کو اللہ نکال لیتے ہیں تو پھر اس قوم پر کیا ڈالتے ہیں، تبھی تو عذاب دیتے ہیں۔ پیغمبر کو کیا حکم ہو جاتا ہے، تم ہجرت کر جاؤ، پھر ہم ان کی خبر لیتے ہیں۔ تو جس دن آپ ہجرت کر جائیں گے اور آپ کو اگر یہ لوگ اپنے طور سے نکال دیے ہوتے تو گرفت بھی ان کی فوری آ چکی ہوتی۔ یہ جو بچے ہوئے ہیں نا مکے کے لوگ، وہ آپ کے وہاں ہونے کی وجہ سے بچے، اور اگر آپ وہاں نہ ہوتے، نکال دیے ہوتے، تو فوری ان کی گرفت بھی ہم کر لیتے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی برکت ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہتے ہیں یہ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ایسے ہی ہوا ہے، جب قوم نے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا تو اس کے بعد ہی ان پر کیا آیا، پھر عذاب آ گیا۔ ہر قوم پر ایسے ہی ہوا ہے، کوئی آپ ہی کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے۔ بہرحال یہ حالات تھے مکہ کے۔ پھر ہجرت کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی۔ یہ دعا ہم لوگ بھی یاد کریں بھائی، جب بھی اپنی بستی سے نکلیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ ہر داعی کو یہ دعا پڑھنا چاہیے نکلتے وقت، بہت خوبصورت دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اب میں بیچ کی آیتیں چھوڑتا ہوں، اس میں تہجد کا حکم ہے، اس کے بعد مقام محمود کا حکم ہے کہ آپ کو جو ہے ہم بہت ہی عمدہ طریقے سے اٹھانے والے ہیں۔ جی آپ یہاں سے ہجرت کریں گے، پھر ہم آپ کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر پورے عرب پر چھا دیں گے، آپ غلبہ عطا کر دیں گے۔ یہ اس میں ہے، ان آیتوں میں جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب آگے دعا سنیں، مجھے آج دعا ہی سنانا تھا۔ وقر، اے پیغمبر اب آپ کے حالات چونکہ بہت ہی سنگین ہیں، بغیر ہجرت کے کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور نبی بغیر اللہ کی اجازت کی ہجرت نہیں کرتا ہے۔ بغیر اللہ کی اجازت کے آئے ہوئے خصوصی اسپیشل جب اجازت آئے گی ہاں اب نکلو یہاں سے، تبھی نکلتا ہے۔ اور اگر اپنی مرضی سے پہلے نکل گئے، مچھلی کے پیٹ ہی میں جانا پڑے گا۔ ایسے ہوا نا بھائی؟ ہاں۔ پھر ایک دعا سکھائی اللہ نے بڑی خوبصورت، اللہ ہی نے سکھائی۔ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے وہ باہر آئے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، آپ کی ذات تمام کمیوں سے، کوتاہیوں سے بالکل پاک ہے، ظلم سے، زیادتی سے بالکل پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، ظالم میں ہی ہوں کہ آپ کے حکم کے بغیر میں نکل آیا۔ اب وہ دعا دیکھیں، اے پیغمبر اب یہ دعا کریں، رب ادخلنی، دعا کہاں سے کرنا ہے ہم لوگ بھائی؟ رب ادخلنی، یہاں سے دعا کرنا ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہاں دعا مکمل ہو گئی۔ مطلب کیا ہے؟ اے پیغمبر اس طرح آپ دعا کریں، آپ اے میرے پروردگار مجھے جہاں بھی داخل کیجئے عزت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ داخل۔ سبحان اللہ، جس بستی میں بھی لے جائیے مکے سے نکال کر کہیں بھی لے جائیں آپ، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے نا، اللہ ہی جانتا ہے کہاں لے جانا ہے۔ رب ادخلنی، ہے میرے پروردگار مجھے جہاں بھی داخل کریں آپ، جو بھی مدخل، جہاں بھی داخل ہونے کی جو بھی جگہ ہے تو اس کہاں کیسے لے جائیے گا؟ صدق، سچائی کے ساتھ جائیں اور سچائی لیے ہوئے جائیں اور سچائی کو پھیلائیں اور عزت کے ساتھ داخل فرمائیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے، آپ سوچیں۔ اچھا ہر وقت کرنا چاہیے، جب بھی ہم نکلیں کہیں سے تو بھائی کہیں سے یا تو نکل رہے ہوں گے اور کہیں داخل ہو رہے ہوں گے، یہی تو ہوتا ہے۔ جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو وہاں سے تو نکل رہا ہے اور کہیں جانے ہی کے لیے گیا ہوا ہے تو وہاں داخل ہوگا۔ یہ دعا اتنی خوبصورت اور اتنی اہم ہے کہ ہر شخص کو اسے ضرور یاد کرنا چاہیے۔ فرمایا ہے میرے پروردگار مجھے جہاں بھی داخل فرمائیے گا تو عزت کے ساتھ، صدق کا ترجمہ کر رہا ہوں، عزت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کہ میں سچ پر قائم رہوں اور لوگوں کے سامنے سچائی ہی پیش کروں۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّدْقِ، اور جہاں سے بھی ہمیں نکالیے، یعنی اس وقت ہم مکے سے اگر نکلنا ہے مجھے، نکالیں تو سچائی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ نکالیں۔ بعض مرتبہ کہیں جاتا ہے آدمی اور نکالا جاتا ہے بے عزتی کے ساتھ، جی لوگ بڑے ذلیل اور رسوا کر کے اسے نکال باہر کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو خاص طور سے ایسے موقع پر جہاں خطرہ ہو کہ پتہ نہیں عزت بچے گی بھی نہیں، تو اس موقع پر تو خاص طور سے یہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ جہاں میں جا رہا ہوں مجھے سچائی کے ساتھ لے جائیے، اور جب وہاں سے نکلیں تب بھی ہمیں عزت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ وہاں سے نکالیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور آگے دعا کیا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا،
اور میرے لیے آپ اپنی طرف سے، من لدن کا معنی اپنی طرف سے، سلطانا غلبہ عطا فرما دیجیے۔ جب میں داخل ہوں تو میں غالب رہوں، جہاں بھی میں داخل ہوں تو مغلوب نہ ہوں، مقہور نہ ہوں، بلکہ میں وہاں کیسے رہوں؟ غالب ہو کر رہوں، دبے کچلے وہاں نہ رہوں۔ جی جیسے ایک نیا آدمی جاتا ہے تو کیسے دبا کچلا رہتا ہے کہ نہیں کہیں نئی جگہ، تو فرمایا ایسا نہ رہوں، بلکہ سلطاناً، ہمیں غلبہ عطا فرمائیے وہاں۔ بتائیے جب مدینے میں داخل ہوئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد کون غالب آ گیا وہاں؟ یہود و نصارہ، بڑی بڑی قومیں وہاں آباد تھیں، بڑے بڑے پادری اور علماء اور احبار اور رہبان، بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے، لیکن غلبہ کس کو ہوا؟ کس کے نام سے وہ شہر جانا جاتا ہے بھائی؟ مدینۃ الرسول۔ مدینہ کے معنی ویسے شہر کے ہیں، لیکن جب مدینہ کا لفظ آپ بولیے گا تو ایک ہی شہر آپ کے ذہن میں آتا ہے، کون سا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ ایسا غلبہ عطا فرمایا، وہ اسی دعا کی برکت ہے جو آپ مانگ کر نکلے تھے۔ اللہ اکبر، شاید اس سے پہلے یہ دعا ہم نے سنا بھی نہیں ہے، مانگنے کی بات تو بہت دور کی ہے، کہ ہجرت کے موقع پر اللہ نے یہ دعا سکھائی تھی آپ، اسی وجہ سے آپ کو غلبہ بھی عطا ہوا، اللہ کی بھرپور نصرت بھی ہوئی۔ نصیرہ، آگے ایک لفظ اور ہے نا، سلطانا نصیرہ، اللہ ہماری بھرپور مدد بھی فرمائیے اور ہمیں غلبہ بھی عطا فرمائیے جہاں بھی آپ داخل فرمائیے۔ چنانچہ آپ کو غلبہ بھی عطا ہوا، نصرت بھی اللہ کے خاص رہی، اور پورے عرب پر ہی اللہ نے اسی دعا کی برکت سے آپ کو غالب فرما دیا۔ تو یہ بہت ہی اہم دعا ہے، ہر داعی کو یہ دعا یاد کرنا چاہیے۔ پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی بھائی کہ یہ دعا کون سکھا رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ۔ اور کیا کہہ کر سکھا رہے ہیں؟ قل، اے میرے بندے کہو ایسے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی تو کہے کہ کہو، اور جب ہم کہیں تو اللہ قبول نہ کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کر سکتا۔ اللہ کہے کہو اور جب کہے تو قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعا یہاں سے کریں گے، رب ادخلنی مدخل الصدق واخرجنی مخرج الصدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ مجھے جہاں بھی داخل فرمائیے۔ داخل ہونے کی دعا پہلے کر رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں ہے وہاں تو آدمی رہتا ہی ہے ٹھیک ٹھاک، وہاں تو ہے ہی، جو کچھ ہے وہ دیکھ ہی رہا ہے، لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں کا مسئلہ اصل ہوتا ہے نا۔ اے اللہ جہاں بھی ہمیں داخل فرمائیے، عزت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور جہاں سے نکالیے وہاں سے بھی عزت اور سچائی کے ساتھ نکالیے، اور ہمیں غلبہ عطا فرمائیے اور ہماری بھرپور نصرت کیجیے اپنی طرف سے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دعا کو مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ دیکھیے اگلی آیت بڑی اہم ہے، چلیے رہ گئی، اور فرمایا یہ اعلان بھی اب کرنا شروع کر دیجئے۔ کیا اعلان؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہیے پیغمبر اعلان کرتے رہیے کہ اب حق آ گیا۔ حق آ گیا یعنی قرآن آ گیا، حق آ گیا یعنی بھائی یہاں وتواصوا بالحق یاد کر لیجئے، حق کی وصیت۔ تو حق کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، جاء مانے ہماری زبان میں جاء مانے جانا، اور عربی زبان میں جاء مانے آنا، حق آ گیا یعنی قرآن آ گیا۔ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل اب مٹنا شروع ہو جائے گا، جب یہ آئے گا تبھی باطل مٹے گا، یاد رکھیں۔ اور جب یہ آپ گوشے گمنامی میں رکھے رہیں گے تو پھر حق آیا ہی نہیں بھائی، جب اجالا ہوا ہی نہیں تو اندھیرا بھاگے گا کیسے؟ سیدھی بات ہے، آپ ماچس تو جلاؤ، یہ حق تو لاؤ پہلے، پھر دیکھو کیسے باطل جو ہے بھاگتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا، وہ تو مغلوب ہونا ہی ہے، وہ غالب ہو کے نہیں رہتا، لیکن شرط ہے پہلے حق آئے تب باطل مٹے گا۔ اور پھر آگے اور وضاحت کر دی، یہ قرآن ہے کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شہد میں آپ نے شفا جانا ہے نا 14ویں پارے میں، اور 15ویں پارے میں کس کو شفا اللہ نے بتایا؟ قرآن۔ یہ وہی آیت ہے جس میں قرآن کو شفا اللہ نے بتایا ہے، یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے جانتے ہیں کیا؟ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس میں شفا ہے، خاص طور سے دلی جو امراض ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، شک ہے، آخرت کے بارے میں شک ہے، اللہ کے بارے میں شک ہے، ان تمام شکوک و شبہات جو سب سے بڑے مرض ہیں۔ بھائی جسمانی مرض اگر کسی کو پہنچ گیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہونا ہے؟ موت ہو جانی ہو تو ایسے ہی مرنا ہے، لیکن اگر کسی کو شرک کا مرض لگا ہوا ہے، نفاق کا مرض لگا ہوا ہے، کفر کا مرض لگا ہوا ہے، شک کا مرض لگا ہوا ہے، تو کہاں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہنم۔ اس کے لیے بطور خاص یہ قرآن
شفا ہے، جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، بطور خاص جس کے لیے شفا ہے وہ کون سا مرض ہے؟ وہ کفر اور شرک اور نفاق والا جو مرض ہے، جو انسان کے لیے جہنم کا سبب بننے والا ہے، اس کے لیے بطور خاص یہ قرآن شفا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے جو اس کو مانتے ہیں اس کے لیے تو سراپا رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت برسوانی ہو تو کیا کرو؟ قرآن پڑھو، سمجھو، اس کو پڑھاؤ۔ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو سمجھے اور سمجھائے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہوتا ہے، جو اس کی باتوں کو نہیں مانتا، اس کے لیے یہ قرآن خسارہ ہی بڑھاتا ہے۔ آج جو ہے ایک آیت سنی نفرت بڑھ گئی، کل 2 آیت اور سنی تو اور نفرت بڑھ گئی قرآن سے، تو خسارہ ہی میں بڑھتا رہتا ہے۔ قرآن جتنا سنتا جاتا ہے اتنا ہی اور خسارے میں جاتا رہتا ہے۔ آج تو 2 آیتوں کا انکار کیا سنا، اور کل 4 آیتیں سنی اس کا بھی انکار کر دیا، تو کہاں بڑھ رہا ہے وہ؟ اس کا روز بروز قرآن سن کر خسارہ ہی بڑھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔